أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وسلام عليك يا سيدنا الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے ہماری ابتدا ہے. یہ سورہ بقرہ کا 21واں رکوع ہے اور دوسرے سپارے کا 5واں رکوع ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو جو زمین میں ہے حلال اور طیب وہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پہلے سپارے میں جب تیسرا رکوع ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا یا ایہا الناس اعبدوا. یہاں بھی یا ایہا الناس ہے, وہاں بھی یا ایہا الناس تھا, لیکن وہاں خطاب تھا لوگوں سے اور حکم تھا ان کا اعبدوا, عبادت کرو. ربکم الذی خلقکم, اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم, اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی حاصل کرو, پرہیزگار بن جاؤ. عبادت جو ہے وہ روح کی غذا ہے, یعنی انسان جو ہے اس کے اندر جو زندگی ہے اس کا سبب روح ہے, اس کا سبب روح ہے. اور روح کی طاقت, روح کی زندگی, روح کی پاکیزگی اور روح کا اپنے وطن اصلی سے جو تعلق ہے وہ عبادت کی وجہ سے قائم ہوتا ہے, وہ عبادت کی وجہ سے قائم ہوتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو روحانی غذا کی توجہ دلائی, روحانی غذا کی توجہ دلائی کہ روحانی غذا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ ایسی غذا ہے عزیزان گرامی کہ اگر انسان اس روحانی غذا کو اس کے حقیقی ثمرات کے تحت حاصل کر لے تو جسمانی غذا سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے, جسمانی غذا کی بھی حاجت نہیں رہتی اسے. اب دیکھ لیجئے نا کہ ہم عبادت کا لطف حاصل کرنے کے لیے روزہ کیسے رکھ لیتے ہیں. 11 مہینے ہم کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے, پانی پینے کی ہمیں حاجت ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی ہر گھنٹے پہ 1 گلاس پانی پیو, جسم کے لیے ضروری ہے. لیکن یہی ڈاکٹر جو ہے وہ روزے کو بھی ضروری بتاتے ہیں جو مسلمان ہیں. اور روزہ جو ہے 15 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے کس قدر آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے. نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, ارد گرد ہوتی ہیں, کوئی روکنے والا نہیں, ٹوکنے والا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے, ہم اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے. تو اگر انسان روحانی غذا سے اپنا تعلق جو ہے وہ صحیح قائم کر لے تو پھر جسمانی غذا کی بھی اسے حاجت نہیں رہتی, بلکہ حقیقی غذا تو روحانی غذا ہے اور جسمانی غذا تو اس کے تابع ہے, جسمانی غذا تو اس کے تابع ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے روحانی غذا کا ذکر فرمایا اعبدوا کہہ کر. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کی پیدائش ہی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اور جب پیدائش اسی لیے ہے تو اس کا فائدہ بھی اسی لیے ہے.
اس کا فائدہ بھی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی انسان سے خطاب فرماتا ہے یا ایھا الناس کہہ کر، اور اب جسمانی غذا کی طرف انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کلو، کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اللہ نے کلو مما فی الارض کے لفظ سے جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جن کو اللہ نے منع نہیں فرمایا حرام کہہ کر، جن پر اللہ نے حرمت کا قانون نہیں لگایا، جن کو اللہ نے منع نہیں کیا، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے کھانے کی بنی نوع انسان کو اجازت عطا فرما دی، اور اس سے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ حلال چیزیں زیادہ ہیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں، اور جب زیادہ ہیں تو اب اس کے گنانے کی یا اس کی تقسیم کی حاجت نہیں ہے، اور حرام چیزیں کم ہیں، ممنوع چیزیں کم ہیں، لہٰذا ان کو مختلف جگہ پر یا تو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا یا پھر حدیث میں اللہ رب العالمین کے رسول نے بیان فرما دی، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو چیزیں علماء نے ہم پر واضح فرما دی، جو چیزیں ہیں جیسے سارے جانور اللہ نے حلال کیے، خنزیر کا خاص طور پر ذکر فرما دیا قرآن مجید میں، خنزیر کا خاص طور پر، اسی طرح کی اور دوسری چیزیں، تو پتہ یہ چلا کہ جب حلال چیزیں زیادہ ہیں تو اب ہر حلال چیز کے لیے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ بھئی حلال ہے بس ٹھیک ہے، کوئی بھی کھانا ہے، کوئی بھی رزق ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے سارے اجزاء حلال ہیں، وہ چیز حلال ہو گئی۔ ہاں اس میں کوئی ایک جز بھی اگر حرام کا شامل ہو گیا وہ سب حرام ہو گئے۔ جیسے دودھ اگر 40 کلو ہے، من بھر ہے، اس میں شراب کا یا پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے، خون کا ایک قطرہ گر جائے، وہ سارا کا سارا حرام ہو گیا۔ کیوں کہ دودھ حرام نہیں ہے، بلکہ اس میں خون کا قطرہ گر گیا، اور اس میں شراب کا قطرہ گر گیا، اس میں پیشاب کا قطرہ گر گیا، اس لیے وہ حرام ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ 2 لفظ ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 یہ کہ ایک تو حلال، حلال یعنی جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ ذکر فرمایا طیب، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہر حلال چیز طیب نہیں ہوتی اور ہر طیب چیز حلال ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ ہر حلال چیز طیب نہیں ہوتی اور ہر طیب چیز جو ہے وہ حلال ہے۔ مثال کے طور پہ بکری ہے، گائے ہے، یہ حلال ہے، لیکن اگر کسی نے اس بکری اور گائے کو چوری کیا ہو تو یہ حلال نہیں ہوگا، حرام طیب نہیں ہوگا۔ اس کا ذبح کرنا حلال ہے لیکن کھانا نہیں ہوگا، اب اس پر قید لگ جائے۔ اسی طرح سے اور دیگر چیزوں کی مثال لے لیجیے آپ، تو پتہ یہ چلا کہ حلال کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہونا چاہیے، یعنی اس میں وہ تمام کی تمام باتیں شامل ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کسب میں رکھا ہے، محنت میں جائز، اور جس کی حرمت کے حوالے سے قاعدے اور قانون کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ بظاہر تمہارا دوست ہے لیکن حقیقت میں تمہارا دشمن ہے گا۔ اس کی ابتدا سے لے کر جتنی کارستانیاں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دیکھو کہ جب آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا ما منعک، کون سی ایسی چیز تھی ابلیس کہ تم سے جس نے سجدہ کرنے سے روکا، تو اس نے کہا کہ بھئی میں جو ہوں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں کہ میری تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہے، آدم مٹی سے ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے اس بات پر اسے جنت سے نکال دیا تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ قرآن میں ہے یہ بات، قرآن میں ہے، اس نے چیلنج کر دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب شیطان نے یہ وعدہ کر اللہ سے عہد کیا کہ
کہ تو مجھے مہلت دے، میں آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا۔ تو پھر آدم کی ذریت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے دشمن سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور شیطان عزیزان گرامی، اس کے اندر ہر طرح کا معاملہ جو ہے، چاہے وہ نیکی کے خیالات سے ہو، چاہے وہ بدی کے خیالات سے ہو، چاہے وہ اچھی باتوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ بری باتوں کے ذریعے سے ہو، اس کا خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ شیطان کی باتیں بھی شیطانیت، شیطان کی اچھے خیالات بھی شیطانیت، اور شیطان کے برے خیال تو ہیں ہی شیطانیت۔ یعنی شیطان کے پاس سے سوائے انسان کو نقصان اور خسارے کے کچھ نہیں ملتا، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے، جو کام اللہ نے جائز کیے ہیں یا جن کا امر فرمایا ہے کرنے کا، جیسے عبادات، اور جو چیزیں حلال کی ہیں کھانے کے لیے، اور جن چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے عکس میں، اپوزٹ میں شیطان جن باتوں کا حکم دیتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، بد دل کرتا ہے، بد ظن کرتا ہے، اور اللہ کے خلاف اکساتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اگر اس چیز کو ملاحظہ کرو تو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اس میں انسان کا صرف اور صرف نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ انسان کا اس میں صرف اور صرف نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ مثال کے طور پہ شراب اللہ نے حرام کی ہے، اور شراب کی رغبت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، لیکن آج بھی ایمان سے بتائیے کہ دنیا کے اندر شراب پینے والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور شراب کے حوالے سے بڑے قاعدے قانون ہے، شراب پی کے ڈرائیونگ نہیں کی جائے گی، چالان ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے فلاں ڈن کا۔ تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شراب کے جو نقصانات اللہ کی ذات نے بیان کیے وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، وہ عقل کو زائل، اور جب عقل ہی انسان کے پاس سے چلی گئی، جو اس دنیا میں سمجھ بوجھ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں ہم خیر اور شر، اچھائی اور برائی، بھلے اور برے کے لیے جس چیز کو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ عقل ہے، اور جب عقل ہی انسان کی کام کرنا چھوڑ دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان پاگل ہو جائے گا، انسان شیطان بن جائے گا، انسان حیوان کا روپ اختیار کر لے گا۔ جب عقل ظاہر ہو جاتی ہے، انسان اور حیوان میں ایک فرق تو عقل ہے نا، انسان اور حیوان میں ایک فرق جو ہے وہ عقل ہے۔ انسان کو حیوان ناطق کہہ دیتے ہیں، حیوان غیر ناطق، اور اس ناطق کی ایک سب سے بڑی وجہ عقل ہے۔ پرند جانوروں کے پاس یہ چیز نہیں۔ تو اسی طرح کی اور دیگر چیزیں، جیسے خنزیر ہے، خنزیر کو اللہ نے حرام فرمایا قرآن مجید میں، اور خنزیر کا آج گوشت دنیا کھاتی ہے، لیکن آج بھی خنزیر کے حوالے سے جدید سائنس اور یہی ریسرچ کر کے کہتی ہے کہ خنزیر کے گوشت کا استعمال کرنے والے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دل کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں فیٹ بہت ہوتا ہے، چربی بہت ہوتی ہے، اس میں چربی بہت ہوتی ہے، یہ اس میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ انسان کے خون کو بہت زیادہ گاڑھا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک ظاہری اس کا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کو جسمانی طبعی طور پر جو ہے یہ نقصان پہنچاتی، اور آج جو سائنس ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کئی سو سال، ہزار سال پہلے فرما دی، کئی سو سال، ہزار سال پہلے ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح سے جانور وہ جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، ان کے گوشت بھی حرام کیے گئے، ان کا دودھ بھی۔ درندے جو ہیں، حتیٰ کہ ان کی کھالوں کے استعمال پر بھی پابندی لگی، منع ہے، حرام۔ یعنی اگر شیر ہے تو شیر کی کھال میں مت بیٹھے، گوشت تو ہے ہی اس کا حرام، دودھ بھی استعمال نہیں کر سکتے شیر میں، لیکن کھال پر بھی کیوں؟ کہ درندہ ہے، بظاہر اس کے اندر ایک صفت ہے بہادری کی، لیکن اس کے اندر بہت ساری خرابیاں بھی ہیں۔ اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ شیر چونکہ جو ہے
اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا احساس نہیں کرتا تو شیر کی کھال کو استعمال کرنے والے لوگوں کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بکری کی کھال پر بیٹھنے والوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ عاجز ہوتے ہیں، ان میں انکساری ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا، حلال ٹھہرایا، طیب ٹھہرایا، اس میں ہمارا کیا ہے؟ صرف اور صرف فائدہ ہے۔ ارے سیدھی سادی بات یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اللہ کی بات پر یوں یقین کر لیں کہ ہمارا حال ہمارے بچوں کی طرح کا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دکان سے ٹافی دلا دو، ہمیں پاپڑ دلا دو، اور ہم کہتے ہیں بیٹا یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں تمہارے لیے، تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں، اور وہ بچے جو ہے نادانی میں سمجھ نہیں پاتے تو الجھ جاتے ہیں۔ اور بچے اگر سمجھدار ہوں اپنے ماں باپ کے بارے میں سمجھے کہ نہیں یہ ہمارے بارے میں غلط نہیں کہیں گے، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں دلاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، تو یہ 5-10 روپے کی چیزوں کیوں منع کریں گے؟ تو پھر یقین کر لیتے ہیں ان کی صحت بھی سلامت رہتی ہے، ان کی توانائی بھی بحال رہتی ہے، ان کے معاملات بھی درست رہتے ہیں۔ تو انسان بھی اگر اپنے رب پر اس انداز سے یقین کر لے کہ میرا حال بھی ایک بچے کی مانند ہے، مجھے کیا پتہ اس دنیا میں خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، مجھے کیا پتہ، مجھے کیا پتہ، تو جو میرے رب نے بتا دیا خیر تو بس وہی خیر ہے میرے لیے، اور جو میرے رب نے بتا دیا شر تو وہی شر ہے میرے لیے۔ جس میں اللہ نے کہا کہ تمہارا اس میں بھلا ہے تو پھر یہی بھلا ہے، اسی میں بھلا ہے۔ جس میں اللہ نے کہا کہ اس میں تمہارا بھلا نہیں نقصان ہے تو اسی میں میرا نقصان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اللہ نے تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا ہے اور یہ جہاد تمہیں ناپسندیدہ ہے، تم پسند نہیں کرتے، ذہن نہیں تیار ہوتا بغیر کسی وجہ کے ہم تو وجہ سمجھتے ہیں گھر جائیداد کو، لڑائی، خاندانی لڑائیوں کو۔ ایک شخص نے ہمارے گھر پر قبضہ نہیں کیا، ایک شخص نے ہمارے خاندان کی عزت کو پامال نہیں کیا، ایک شخص نے ہماری جائیداد پر قبضہ نہیں کیا، ہم اسے اس بات پہ جو ہے اس سے لڑ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا سرکش ہے، نافرمان ہے، بت پرست ہے، بت پرست ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے وہ کرہ لکم، یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس بات کا یقین ہے کہ جن چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، جن چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہے کہ جو چیزیں تمہیں پسند ہوں وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہوں، اس میں شر ہو تمہارے لیے۔ کیوں؟ اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ پر یقین کر لیا اس بات پہ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اس بات پر بھی یقین کرو کہ اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھلا چاہنے والا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایسا ہے نہیں؟ آج ہمارا حال عزیزان گرامی دیکھیے، یہ ہمارے نااہل حکمران ملک ڈبو دیا 10 مہینوں میں 12 ہیں، اور جب ڈبو دیا تو اب اللہ کی طرف کیسے مائل ہوتے ہیں؟ اللہ، پاکستان اللہ نے بنایا تھا، اللہ ہی بچائے گا، سارے کام کرتوت تمہارے خراب، چلانا تمہیں نہیں آئے، عیاشیاں تمہارے اندر ہیں، اور اس نہج پہ پہنچا کے تم بولی بالی عوام کو دلاسا دیتے ہو پاکستان اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی بچایا۔ بھائی اللہ ہی نہیں بچایا ہوا ہے، اللہ ہی نے بچایا، ورنہ تم نے تو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو۔ اب تک جو بچا ہوا پاکستان ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے، تم نے تو اپنی ساری کی ساری تدبیریں کر دی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اعتبار نہیں،
اعتبار سے زیادہ اونچا درجہ اعتماد کا ہے، ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ اور جب اعتماد کا درجہ اس بات پر ہمیں آ جائے کہ اللہ ہمارا سب سے بہترین خیر خواہ ہے، تو جو اللہ کہے وہ مانا، جو اللہ کہتا ہے وہ مانے، جو اللہ کا حکم ہو وہ مانے، جو اللہ کی بات ہو وہ مانے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العالمین نے شیطان کی بات کی تو فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہیں حکم جب بھی کوئی دیتا ہے تو برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سچی بات ہے۔ سو برائی کو کہتے ہیں، اور فحشا بے حیائی، یعنی جو چیز زنا تک لے جائے وہ فحشا میں آتا ہے، اور جو چیز زنا تک نہ لے جائے، یا یوں اس کو آسان کر لیجئے کہ جس چیز پر شریعت جو ہے سزا جاری فرما دے، جس کو حد کہا جاتا ہے وہ فحشا ہے، اور جس پر حد نہ ہو وہ سو ہے، وہ سو ہے۔ تو شیطان کی طرف سے جو بھی انسان کے پاس آئے گا نا جواب، خیال اور گمان، وہ صرف اور صرف برائی اور بے حیائی کی صورت میں ہوگا، بے حیائی اور برائی کی صورت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج بھی اگر خدا کی قسم یہ ہمارا میڈیا اور ہمارے اینکر صحافی، یہ تو کچھ بیچارے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بندھنوں میں لفافہ لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ کو جو ہے بولنے کا حکم نہیں ہوتا کھل کے، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ اگر اس چیز دنیا کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ سروے ہو رہے ہیں، ووٹنگز ہو رہی ہے، اگر دنیا میں ایک بات ووٹنگ کی جائے کہ جو ریلیجیس فیملیز ہیں جن کا مذہب سے رشتہ جڑا ہوا ہے، اور مذہب نے جب سو اور فحشا پر پابندی لگائی ہے، منع کیا ہے، تو وہ اس سے دور ہیں، وہ گالی گلوچ سے دور ہیں، وہ حرام کاری سے دور ہیں، وہ مخلوط ماحول سے دور ہیں، وہ مرد و زن کے اختلاط سے دور ہیں، وہ بڑے چھوٹے کی تعظیم کرنے والے ہیں، وہ مذہبی انداز لباس پہننے اوڑھنے والے ہیں۔ ان کے معاملات کو، اور جو برگرس لوگ ہیں جن کو وی آئی پیز اور روشن خیال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر ان کے معاملات کی ووٹنگ کی جائے کہ سب سے زیادہ سکون میں کون ہے، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ریلیجیس لوگ ہوں، یہ لوگ ہوں گے جو آپ کو ہر لحاظ سے بہتر نظر آئیں گے، جو آپ کو ہر لحاظ سے۔ آج بھی جتنے عاملوں کے آستانے بھرے ہوئے ہیں نا، وہ دنیا دار لوگوں کی وجہ سے، وہ پریشان ہیں، کسی کی بیوی قابو میں نہیں، کسی کا شوہر بدکاری میں ہے، کسی کی اولادیں نافرمان ہیں، کسی کے پاس دولت کی بھرمار ہے، سکون نہیں، بیماریاں ہیں، عاریاں ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو مذہب سے وابستہ لوگ ہیں ان کے پاس ایک ایسی جو ہے وہ کفایت کی اور شکرانے کی چادر ہے کہ اسے اوڑھ کے وہ آرام سے سو جاتے ہیں، اسے اوڑھ کے آرام سے سو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ شیطان جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس سے انسان کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور شیطان کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ یہ شیطان کا جو بھی اثر ہے نا عزیزان محترم، یہ انسان کے نفس پر داخل ہوتا ہے۔ شیطان جب بھی خیال ڈالے گا نفس پر، اسی لیے نفسانی خواہشات کی پیروی سے دین نے منع کیا، اسی لیے نفسانی خواہشات کی پیروی سے دین نے منع کہ جس نے دین پر عمل بھی نفس کی وجہ سے کیا، جس نے دین پر عمل بھی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، تو وہ دین نہیں ہے، وہ نفسانی خواہش ہے، اس کا اسے بینیفٹ اور فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو دین کو دین بنا رہنے دو، اسے نفسانی خواہش مت بناؤ، نفسانی خواہش اسے مت بناؤ۔ لہذا جو کامیاب و کامران لوگ آج ہمیں نظر آتے ہیں، دین سے وابستہ لوگ، وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے دین پر عمل کیا اور نفس کی ساری خواہشات کو ایک طرف رکھ دی۔ یہ اولیاء کرام ہیں، یہ علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں،
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ اتقیاء ہیں، یہ زہاد ہیں، یہ متورع شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس انداز سے زندگی گزاری۔ امام مالک بن دینار علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت آیا تو آپ نے کا دل چاہا کہ انار کھایا جائے، انار کھایا جائے، تو اپنے خادم سے کہا کہ انار کھانے کو طبیعت چاہتی ہے، یا عمومی طور پہ نفسانی خواہش جو ہوتی ہے نا، تو اس کو ہم دل کے الفاظ سے بھی بیان کرتے ہیں، دل کے الفاظ سے بھی، ٹھیک۔ تو جب یہ بات ہوئی تو خادم چونکہ آپ کا دیکھتا تھا مجاہدات اور آپ کی قربانیاں، آپ کی جفاکشیاں، آپ کی محنتیں، تو خادم نے نہ جانے کس کس طرح سے محنت مشقت کر کے جو ہے وہ انار جو ہے لیا حاصل کیا، اور پھر آپ کے پاس کھول کے لے آیا، کاٹ کے لے آیا۔ تو مالک بن دینار علیہ رحمہ نے جب انار دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے نفس، تو یہ سمجھتا ہے کہ آج تو نے مجھے رام کر لیا، تو خوش ہوتا ہے کہ آج تو نے مجھے رام کر لیا، یعنی میری موت کا وقت آیا ہے اور اس موت کے وقت میں نے اپنی بات رکھوا لی، یاد رکھ میں تیری بات کبھی نہیں چلنے دوں گا، اور اس حالت میں آپ کا انتقال۔ یعنی نفس کی خواہش یہ تھی کہ انار کھایا جائے، تو نفس کو اس کی خواہش نہیں پوری کرنے دی۔ اور ایک شخص بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی اچھے کھانے کو طبیعت چاہی تو نفس سے کہا کہ اگر تو یہ اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے تو پھر اتنے اتنے نوافل پڑھنے ہوں گے، میرا ساتھ دینا، خیال بٹنا نہیں چاہیے، دنیا کی طرف مائل نہیں ہونا۔ نفس نے ساتھ دیا، استغراق کے ساتھ نوافل پڑھے، کئی سو نوافل پڑھے، اور کئی سو نوافل پڑھنے کے بعد جو فارغ ہوئے تو اب نفس نے کہا کہ میں نے تمہارا ساتھ دے دیا، میرا بھی تو ساتھ دو، میری بھی تو بات مانو۔ تو آپ نے کہا کہ اگر ہاں تو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں تیری بات رکھ دوں گا تو پھر تیری بات رہ جائے گی، تو خوش ہوگا، میں تجھے خوش کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور آپ نے وہ اس کی پسند کا کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا۔ تو اس انداز سے محنت اور مشقت ہمارے بزرگوں نے عزیزان گرامی کی۔ پھر ارشاد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کہتا ہے کہ جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ کے بارے میں ایسی بات مت کہو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی شیطان کی پیروی کر کے، شیطان کی بات مان کے انسان کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ شیطان کی پیروی کر کے، شیطان کی بات مان کے انسان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہو جاتی، آہستہ آہستہ دوری آتی، آہستہ آہستہ بعد آتا ہے، اور یہ بعد آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جو کفر پر انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، عبادت کی طرف مائل نہیں، مسائل شریعہ نہیں جانتے ہیں، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو طبقہ ہوتا ہے وہ کون سا؟ وہ ہماری خواتین کا ہوتا ہے، کیونکہ خواتین اس دور میں ہماری جو ہیں وہ دین سے دور رہیں گی، ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں کہ دین کے قریب لایا جائے۔ جیسے مردوں کو تو ایڈوانٹیج ہے کہ مسجد میں آ جائیں، درس و تدریس کے معاملات ہو، علماء کی صحبت میں بیٹھ جائیں، مختلف جگہ پر اگر دینی محافل ہوں، مجالس ہوں تو پھر ان میں شرکت کر لیں۔ لیکن عورتوں کی جو دینی محافل مجالس بھی ہوتی ہیں تو اس کا معاملہ بھی بالکل علیحدہ ہی ہوتا ہے، وہاں سے بھی کچھ سیکھنے کی بجائے جو ہے سب ضیاء ہی ضیاء نظر آتا ہے۔ جو خواتین ہماری گھریلو شریک ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں وہاں کا ماحول، وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے اس انداز کا ہوتا ہے۔ تو یہ مردوں کو جب ایڈوانٹیج ہے تو ان مردوں کو چاہیے کہ اپنی خواتین کی برین واشنگ کیا کرے، گھر پہ جا کے خواتین کو سمجھایا کرے، بتایا کرے، دین کے معاملات میں اپنی خواتین کی رہنمائی کیا کرے تاکہ وہ سانچے میں ڈل جائیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو دیکھا جو بالکل ان پڑھ تھے،
جو بالکل ان پڑھ تھے، اور ایک جگہ امامت کے دوران میں وہ ہمارے مقتدیوں میں شامل تھے، تو ان کی شادی جو ہے، حالانکہ وہ اہل سنت تھے ان پڑھ بالکل، ان کی شادی جو ہے کسی غیر مسلک میں ہو گئی کہ خاتون سے، ان کے عقیدے دوسرے تھے، نظریات دوسرے تھے۔ اب جب ہو گئی تو انہوں نے آ کر کہا کہ امام صاحب، بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ آج میری جو اہلیاں ہیں وہ میرے سارے کے سارے عقائد و نظریات کو اپنائے ہوئے۔ قصہ مختصر، یعنی میں اگر فاتحہ درود والا ہوں تو وہ بھی کرتی ہیں، میں اگر حالانکہ وہ سب کے اگینسٹ میں تھی۔ اچھا، یہ جو تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے، اسکول مدرسہ وغیرہ کچھ نہیں، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، لیکن جو خاتون تھی وہ دوسرے مسلک کی باقاعدہ مبلغہ تھی، وہاں جو تھی وہ تبلیغ کا کام کیا کرتی تھی۔ اور دیکھیے ماشاءاللہ کیا، ایک تو سب سے بڑا ان کا اپنا کردار تھا، ماشاءاللہ دیندار تھے، نمازی تھے، اور بولا کہ میں نے جو بھی کچھ آپ لوگوں سے سن کے جاتا تھا تو میں اپنی اہلیہ کو سمجھاتا تھا۔ اور ایک دن میں نے انہیں سب سے بڑی بات یہ کہہ دی کہ دیکھو ہمارا ساتھ دنیا میں جو ہے نا وہ تو رہے گا، لیکن آخرت میں ہم اور تم ساتھ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تمہارے عقیدے دوسرے، میرے عقیدے دوسرے، تمہارا معاملہ دوسرا، تمہارا قبلہ دوسرا۔ قبلے سے مراد یہ کہ سوچ اور فکر۔ تو لہٰذا اگر چاہتی ہو کہ دنیا میں ساتھ ہیں تو آخرت میں بھی ساتھ ہیں، تو لہٰذا جو ہمارے عقیدے، نظریے، معمولات ہیں انہیں اپناؤ۔ اگر تمہیں کسی چیز میں شک ہو کہ نہیں جناب یہ غلط ہے تو مجھے بتاؤ، میں کسی عالم دین کو بیٹھا کر تمہارے اس سارے شک کو دور کروں گا۔ تو میں نے محنت کری تو اللہ کا شکر ہے کہ میری اہلیہ جو ہیں وہ آج ہمارے ماحول کے اندر ڈھلی ہوئی ہے۔ تو مرد جو ہیں محنت نہیں کرتے اپنی خواتین پہ، خواتین کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، لہذا ان کے لیے ساری تبلیغ جو ہے وہ ٹی وی کے ڈرامے کیا کرتے ہیں، وہاں شیطان حاوی ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں مرد رحمان کے سائے میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز محشر ایک شخص کو اللہ رب العالمین حکم دے گا اسے جنت میں لے جاؤ، اور اسے جنت کا جب اذن ہوگا تو کچھ لوگ آ جائیں گے کہ نہیں نہیں بھائی جنت میں نہیں جا سکتا، تو پوچھا جائے گا کیوں؟ تو خاتون خانہ آ جائیں گی، بھئی یہ میرا شوہر ہے کیسے جنت میں جائے، یہ خود تو نیک کام کرتا تھا، کبھی اس نے مجھے نہیں بولا نیکی کے لیے، یہ مجھ پہ حکم چلاتا تھا کھانا پکانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، استری کرنے کے لیے، لیکن دین کے معاملات میں کبھی اس نے جبر نہیں کیا، تو لہٰذا میں تو نہیں جانے دوں گی اس کو۔ اولاد سامنے آ جائے گی، قریب قرب و جوار کے رشتہ دار آ جائیں گے، اس طرح سے ان کی نیکیاں جو ہیں وہ تقسیم ہوں گی، اور اس شخص کی نیکیاں تقسیم ہو کے ان سب کو دے دی جائیں گی، وہ بالکل مفلس ہو جائے گا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور مفلس کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا مفلس وہ نہیں دنیا میں جس کے پاس پیسے نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کا حال معاشر میں یہ ہو۔ تو فرمایا وہ مفلس ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں۔ اب بھی معاملہ کلیئر نہیں ہوا، تو کیا ہے کہ جو اس کے عزیز رشتہ داروں کے گناہ ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہی شخص جسے کچھ دیر پہلے اذن ہوگا کہ جنت میں لے جاؤ، اب اذن ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو لہٰذا اگر دین سیکھتے ہیں تو گھر جائیں، گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو اس کی تعلیم دیں، اور کوشش کریں کہ وہ آپ کی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے دین کے مزاج میں ڈلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین اس درس کو ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے یا رب العالمین مولا کریم یا رحم الراحمین اہل و عیال کی حفاظت فرما، سب کی اصلاح فرما، ہمیں حرام روزی سے بچا، الہی رزق حلال عطا فرما، رزق طیب رزق عطا فرما، اچھی صحبتیں عطا فرما۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین عبادتوں میں ہمارا دل لگا، یا رب العالمین مولا کریم دنیا کی فکر میں رہتے ہوئے آخرتی بے فکری سے ہمیں بچا لے۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین مولا کریم یا ارحم الراحمین جینا مرنا تیری ذات کے لیے ہو، یا رب العالمین ہمارے غم ہماری خوشی تیرے رضا کے لیے ہو، یا الہ العالمین ہمارے رشتے ناتے سب تیری
خوشنودی کے لیے ہوں، یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، یا الہ العالمین اندرونی بیرونی خلفشار سے اسے بچا لے، یا الہی ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی اور شام وغیرہ میں جو زلزلے کی تباہ کاریاں ہیں، اب تک جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ باری تعالیٰ جو زندہ بچ گئے، زخمی ہیں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، الہی صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جو لوگ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، باری تعالیٰ ان کے حوصلے بلند کر دے اخلاص کے ساتھ یا رب العالمین۔ مولا کریم جو امدادی کام کر رہے ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو ضروریات انہیں لاحق ہیں امدادی کاموں میں غیب سے، وہ انہیں یا رب العالمین مہیا فرما دے۔ یا الہ العالمین مولا کریم یا ارحم الراحمین ہماری دعائیں سب کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ریڈی کر کے ہی آ رہا ہوں، بس خالی کو بنا بس میں ریڈی کر رہا ہوں، تم لوگ پہنچو۔